نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو بھی درست کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی پا لیتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کا ترجمہ اور ساتھ تلاوت آپ نے سماعت کی ہے۔ تو یہ کوئی بھی معاملہ ہو، بات وہی ہوتی ہے جو سیدھی سیدھی ہو۔ انسان کو ویسے بھی ہر وقت سچ بولنا چاہیے، سچ کو ہی آگے پھیلانا اور پہنچانا چاہیے۔ آج باتیں پہنچانے کا جو سب سے بڑا اور مسلم ذریعہ ہے وہ ہے میڈیا، اور میڈیا میں ایسی بہت سی منفی چیزیں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے لوگ بالخصوص سوشل میڈیا پہ اعتبار بہت کم کرتے ہیں کہ یہ وہ فورم ہے کہ جہاں پہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، اور جھوٹ بولنے میں لوگ بڑے دلیر ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی بات کسی نے سنی ہے، پتہ نہیں، تحقیق نہیں کی حقیقت کیا ہے، آیا وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے، یہ بات چیز جانچے بغیر آگے بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ چیزیں عام نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو اس کی جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو کہ آیا اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس نے جو خبر تمہارے تک پہنچائی ہے وہ کیسی ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد ہونا چاہیے اور ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، جیسا کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں عام ہیں اور افواہیں عام ہو رہی ہیں۔ اور جیسے کہ یہ کچھ سالوں سے پاکستان میں جو سیاسی تناؤ ہے اور یہ جو سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت ہے، اس کی آڑ میں بہت سے لوگ بہت جھوٹوں کو اور غلط باتوں کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو یہ نیوز ان کا فورم جو ہے وہ بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ بھی ایک خبر کے حوالے سے ہے، اور اس کا تعلق بھی سوشل میڈیا سے ہے۔ یہ موبائل ٹی وی ہے اور سوشل میڈیا پہ ویب پہ دیکھے جانے والے اس کے پروگرام ہیں۔ تو یہاں سوشل میڈیا کے جو غیر ذمہ دارانہ انداز اس وقت ایک چل رہا ہے، تو اس تناظر میں سوشل میڈیا کے اوپر جو پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے نیوز ان کے نام سے، تو اس کی مینجمنٹ نے یہ طے کیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم وہی خبر دیں گے جو صحیح ہوگی اور باوثوق ذرائع سے ہمیں حاصل ہوگی۔ ایسے افواہوں کے اوپر دھیان ہم نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات، جو اسلامی پروگرامز ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے، یہاں سے جوابات آئیں گے، لیکن وہ جوابات کسی آدمی کی رائے کے اوپر مبنی نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ ان کا انحصار اور دار و مدار جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اوپر ہوگا۔ تو اس نیوز ان کی ٹیم اور اس کی مینجمنٹ نے جیسا کہ یہ طے کیا ہے کہ صحیح اور سیدھی سیدھی بات ہی لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی، اور یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آدمی کے معاملات صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اچھی طرح سے سر انجام پا جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، اس میں نہ ہی تو کوئی شک کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی شبے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی وہ ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ اس قرآن کتاب کے آغاز میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو یہ یقیناً صحیح اور سچی درست بات ہے کہ اگر آپ صحیح اور سیدھی سیدھی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو آسان فرمائے گا۔ تو یہ نیوز ان کی ٹیم اس پروگرام کو اور نیوز ان کے تمام چیزوں کو آپ لوگوں کے آگے لا رہی ہے۔ تو
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس ٹیم کو اسی جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے جس میں اس کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔